چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تیرا کلام ہے الیاس قادری۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل سلسلہ امیر اہل سنت کی کہانی انہی کی زبانی میں ایک بار پھر حاضر ہیں، اور امیر اہل سنت کے سفر مدینہ سے متعلق ان سے ہم سوالات کر رہے ہیں، اور وہ اپنے سفر مدینہ کے احوال ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ آئیے اس کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور امیر سنت سے سوال کرتے ہیں کہ حضور اب یہ ارشاد فرمائیے کہ مدینہ منورہ کی حاضری اور پھر اس کے متعلق آپ نے اپنے واقعات بیان کیے، پھر مقام احد کی حاضری، پھر جنت البقیع کے پاس حاضری، یہ سارے واقعات آپ نے بیان کیے۔ اب یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ تو جدہ سے مدینہ منورہ آپ کا سفر ہوا تھا، اب کیا انہی دنوں میں آپ عمرے کے لیے مکہ مکرمہ گئے تھے یا مزید آپ کا مدینہ منورہ میں قیام رہا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام وعلی آلک واصحابک وعلی آلک وصحبہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ وعلی آلک وصحبہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل میں باب المدینہ سے مدینہ منورہ کی حاضری کے لیے چلا، جدہ شریف کی فلائٹ تھی، پھر جدہ شریف سے براہ راست بائی روڈ مدینہ منورہ حاضر ہوا، اور مدینہ شریف میں ہی حاضری رہی۔ شوال المکرم میں الحمدللہ مدینہ منورہ حاضر ہوا۔ پہلے شوال المکرم میں ویزے ملتے تھے عمرے کے پاکستان میں، اب نہیں ملتے۔ اللہ اللہ، اندازاً کتنا ٹائم ڈیوریشن باپا جان آپ کو نصیب ہوا مدینہ المنورہ میں پہلی بار کی حاضری میں عمرے کی طرف جانے سے پہلے؟ غالباً 2 مہینے کے آس پاس مدینہ کی حاضری رہی ہوگی۔ وہاں سے باپا جو آپ جیسے ابھی فرما رہے ہیں کہ آپ بائی روڈ مدینہ شریف آپ کی حاضری ہوئی، اور جو پچھلے سلسلوں میں آپ نے اپنے مدینہ منورہ کے متعلق جو واقعات ہوئے اور جو آپ کے وہاں شب و روز کا جو ایک معمول تھا اس کا ایک مختصر سا آپ نے بیان بھی فرمایا، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے واقعات آپ نے بیان کیے۔ اب وہاں سے مکہ مکرمہ کی حاضری کی کیا صورت بنی، اور وہ کیسا سفر تھا، اور احرام آپ نے کہاں سے باندھا؟ اصل مجھے حج تو کرنا ہی تھا الحمدللہ، تو میں نے وہاں سے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ مدینہ منورہ سے حج قران مجھے ایسا یاد پڑتا ہے، حج قران کیا تھا، وہیں سے پھر احرام کی ترکیب بنا کر، تو وہاں ہوا یوں کہ میں گیا تو اکیلا تھا، ٹھیک،
اب میری ایک ملاقاتوں کی اور پہلے بھی عادت تو تھی، دوستیاں ہو جاتی تھی لوگوں سے، ماشاءاللہ. تو وہاں یوں تو میرے پرانے دوست تھے وہاں، لیکن وہ اپنے کاروبار میں نوکریوں میں ہوتے تھے، تو کچھ سادات کرام وہاں مجھے مل گئے. اللہ اللہ. بنیادی طور پر پاکستانی تھے لیکن وہ کام کرتے تھے وہ، ٹھیک. تو ان سے کچھ دوستیاں ہو گئی. ماشاءاللہ. تو انہوں نے مجھے حج کے جب دن قریب آئے تو مجھے انہوں نے آفر کی کہ آپ ہمارے ساتھ حج پر چلیں. اللہ اللہ. مدینہ منورہ سے. ہاں، مدینہ شریف میں ہی وہ لوگ کام کرتے تھے. یہاں تھوڑی سی اگر وضاحت ایک اور فرما دیں آپ، تاکہ ہمارے مدی چینل کے ناظرین کی معلومات میں بھی اضافہ ہو جائے. آپ نے کہا کہ میں نے غالباً جو آپ کو یاد پڑتا حج قران کیا، یہ قران حج یہ کیا ہے؟ حج کی 3 اقسام ہیں. سب سے افضل قسم حج قران، پھر تمتع، پھر افراد. ٹھیک. تو حج قران میں عمرہ اور حج ایک احرام کے ساتھ کیا جاتا ہے. ایک ہی احرام، یعنی جو عمرے کے لیے احرام باندھا گیا ہے وہ اب حج کے بعد کھولا جائے گا. عمرہ ہوگا اس میں، عمرہ لیکن کریں گے، حلق نہیں کریں گے. احرام کی پابندیاں بدستور باقی رہیں گی حتیٰ کہ حج کے وہ سارے معاملات ہو کر احرام سے باہر آنے کی نوبت آ جائے. ٹھیک. یہ حج قران تھا. وہ سید سادات کو آپ نے جو ہے چل کر دیا. مجھے مل گئے تھے، پاکستانی تھے، محبت کرتے تھے، مجھے دعوتیں بھی کی، انہوں نے کھانا کھلایا بیچاروں نے، اور شفقت فرماتے تھے. انہوں نے مجھے آفر کی کہ آپ ہمارے ساتھ حج کریں. اب اس وقت تھی اپنی بھی جوانی اور پیدل حج کی ترکیب تھی. اچھا. اللہ اللہ. مدینہ شریف سے نہیں، مدینہ شریف سے تو وہاں قانونی طور پر بھی نہیں جا سکتے نا پیدل. شاید 800 کلومیٹر 450 کلومیٹر شاید، یا 450 کلومیٹر ہے مکہ ٹو مدینہ. جدید میں بابا، پہلے تو 1.5 دن کا سفر تھا. ہاں، اب تو 3-4 گھنٹے میں ترکیب بن جاتی ہے. پھر وہاں سے کیا ہوا؟ تو وہاں سے تو ہم لوگ بائی روڈ گئے، سادات کرام آپ کے ساتھ تھے سواری میں. تو ان لوگوں نے کچھ ان کے ساتھ اسلامی بھائی تھے اس وقت جو بھی تھے، اور ایک باب المدینہ کے اسلامی بھائی تھے، وہ بھی میرے ساتھ ہو گئے. ہم 2 اور یہ سادات کرام. وہ مدنی قافلے کسی صورت بن ہی گئی. ہاں، ایک قافلہ ہی بن گیا آج کا. اب یہ حاجی صاحبان جو تھے یہ وہ تھے مزدور ٹائپ کے، مسنے میں کام کرتے تھے کارخانے میں، وہاں پر محنتی لوگ تھے. تو انہوں نے تو وہ چولہے اور اناج اور آٹا اور بوریاں اٹھائی. اتنی شفقت فرماتے تھے، مجھے نہیں اٹھانے دیتے تھے، خود ہی انہوں نے بیچاروں نے سب یہ اٹھائے تھے. اور ہم لوگ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ حاضر ہوئے، اور وہاں طواف سعی وغیرہ کی ترکیب بنی. باپا جب پہلی دفعہ کوئی کسی بھی کام کو انڈر ٹیک کرتا ہے تو مختلف خیالات آتے ہیں نا اس کے ذہن میں، اور جو جتنا زیادہ جس بارے میں پیشن میں ہوتا ہے اسی طرح خیالات کا بھی غلبہ ہوتا ہے. اب بیت اللہ شریف آپ حاضری کی طرف جا رہے ہیں، مکہ المکرمہ جہاں حضور علیہ صلاۃ والسلام کی ولادت بعد سعادت ہوئی، ذہن کی سطح پر کیا بلبلے خیالات کے بنتے غائب ہوتے، کیا چل رہا تھا اس وقت؟ کچھ یاد پڑتا ہے؟ کوئی ایسی باتیں یاد نہیں آ رہی کہ جن کا تذکرہ کیا جائے، یاد نہیں آ رہا. پہلی نظر جب کعبۃ اللہ شریف پہ کچھ پڑی، یاد نہیں ہے مجھے. میں مدینے چلا تھا، کیا بات ہے، ذہن بس وہ مدینے کا بنا ہوا تھا، وہی کھب گیا ذہن میں، کھبا رہ گیا ہوا تھا بس وہ. چلے باپا، یہ تو یاد ہوگا کہ پہلی دفعہ آپ نے بیت اللہ شریف کو دیکھا تھا، ویری فرسٹ ٹائم. تو ایک تو میں 2 سوال کرنا چاہوں گا یہاں پر، کیا کیفیت ہوئی تھی؟ اور اس وقت وہ تو دعا کے بارے میں تو اپنے جذبات ہوتے ہیں، آپ
نے کیا مانگا تھا؟ وہ اعلیٰ حضرت کا پڑھا تھا کہ درود شریف دعا ہے اور سارے غموں کے لیے کافی ہے، اللہ اللہ، طواف میں اس میں بس درود شریف پڑھا جائے، ایسا کچھ ہے۔ اب یہ کہ وہ پورا یاد نہیں، اس لیے کہ جب میں جیسے مکہ مکرمہ میں حاضر ہوئے، ہر طرف بھیڑ بھیڑ بھیڑ، پہلا موقع، صحیح تجربہ تو کچھ بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے، ایام حج تھے، ایام حج تھے، ایام حج تھے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ رش ہی رش تھا چاروں طرف۔ تو بہرحال یہ کہ ہم نے عمرہ ادا کیا قران کے حوالے سے، پھر طواف قدوم اس میں کرنا ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ بھی ادا کیا ہوگا۔ وہ ساتھ جو تھے آپ کے وہ بھی وہ قرآن کی نیت سے تھے یا وہ عین ممکن ہے انہوں نے بھی قران کیا ہو ساتھ میں نیت، اور ہمارے آپس میں مشورے سے یہ طے ہوا ہو۔ اب یہ زیادہ یاد نہیں، ٹھیک؟ بہت بہت عرصہ ہو گیا نا۔ تو پھر یہ کہ مینا شریف کی طرف ہم گئے پیدل، ہاں اب مکہ مکرمہ سے اب حج پیدل کرنا تھا۔ حج پیدل جو کرتے ہیں نا وہ مکہ شریف سے، جی جو فضائل بھی ہیں خاص جی مکہ شریف سے، وہ پیدل حج کے فضائل، ایک پر وہ ایک قدم پر 7 کروڑ نیکیاں، اللہ اللہ، 7 لاکھ نیکیاں حرم کی نیکیوں کی مصر، حرم کی ایک نیکی لاکھ نیکی، تو یوں وہ 7 کروڑ ہوتی ہے ایک قدم۔ اچھا، اب یہاں ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ آج اس دور میں حج پر جانے والوں کے لیے یا عمرے پر جانے والوں کے لیے ایک رہنما کتاب جس کا نام رفیق الحرمین ہے اس کی ترغیب دلاتے ہیں، اور واقعتاً وہ ایک زبردست رہنما ہے کہ اس کو سامنے رکھ کر اگر حاجی کہتے کہ میں تیرے پیچھے، اور پھر اس کے واقعی پیچھے چلے تو امید ہے کہ اس کے لیے بہت کچھ آسانیاں ہو جائیں گی اور ایک درست انداز سے اس کا اللہ نے چاہا تو حج ہو جائے گا۔ انشاءاللہ۔ اب وہ ایک ایسا وقت تھا جیسا پہلے دعوت اسلامی بھی نہیں تھی، بنی نہیں تھی، نہ اس کا کام تھا کوئی، تو آپ کے پاس اس وقت ایسی کون سی کتاب تھی جس کو لے کر آپ چلے تھے اور وہ آپ کے لیے حج کے اس پورے سفر کے لیے آپ کے لیے وہ ایک رفیق تھی؟ میں چونکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان سے محبت کرنے والا آدمی ہوں، تو میں نے تو ان کی کتاب انوار البشارہ اچھا، ماشاءاللہ، وہ ساتھ حج پر جو آپ لی نے تھی، لکھی، حج کے اس میں آکام ہے، حج کے اس میں احکام ہے۔ انوار البشارہ ساتھ لے لی تھی۔ اچھا، بہار شریعت کا کہیں آپ کا مطالعہ تو جاری ہوتا تھا؟ بہار شریعت نہیں، آپ کا بہار شریعت کا سنا تھا، مطالعہ آپ کا جاری رہتا تھا بہار شریعت کا، پہلے سے بہار شریعت کا ذوق تو تھا آپ کو؟ ہو سکتا ہے چھٹا حصہ لیا ہو لیکن اب یاد نہیں آ رہا مجھے۔ انوار البشارہ تو برابر یاد ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ بھی لی ہو، مگر بہار شریعت زیادہ تفصیلات ہیں، لیکن بہار شریعت کے حج کے متعلق جو احکام تھے وہ تو آپ کے پیش نظر وہ اتنا سارا یاد نہیں ہے آپ کو، پہلا ٹھیک ہے۔ موقع تھا، اور یہ طے ہے کہ ایک تجربے سے علم بڑھتا ہے۔ مطلب ایک سمجھ میں یہ تو آ رہا ہے ایک کہ رہنما حضرت کتاب گئے، ساتھ تھی۔ ایک ساتھ تھی، انوار البشارہ تو مجھے کنفرم ہے، تقریباً پوری انوار البشارہ بہار شریعت میں ہی ہے، اللہ اللہ، وہی فرمایا بہار ہے شریعت میں اضافی مسائل بہت سارے ہیں، اس کو رکھا ہے، لیکن انوار البشارہ پوری اس میں رکھی گئی۔ بہار شریعت میں لی ہے، صدر الشریعہ نے الفاظ تبدیل نہیں کیے، اصول برکت کے لیے وہ بے عینی الفاظ لیے۔ میں یہاں مدنی چینل کے ناظرین کو یاد کرتا چلوں کہ انوار البشارہ اور بہار شریعت جس میں ان میں حج کے بہت ہی پیارے پیارے احکام موجود ہیں، تو ان دونوں کتابوں کو سامنے رکھ کر نیز موجودہ دور میں بہت ساری چیزیں ایسی جیسے تبدیلی ہوتی نظر آتی ہے، ان احکامات کو سامنے رکھ کر مفتیان کرام سے مسائل کے معاملے میں پوچھ کر اور ایک جامع کتاب اپنے تجربات کو بھی سامنے رکھ کر جو مرتب ہوئی ہے اس کا نام ہے رفیق الحرمین۔ اس کتاب کو ہمارے ساتھ ہی ہونا چاہیے سفر حج پر۔ رفیق المعتمرین بھی کتاب ہے مقتۃ المدینہ سے عمرے والوں کے لیے، مگر اس میں حج اور عمرہ دونوں کا بیان موجود ہے، تو اپنے ساتھ اس کتاب کو جب بھی مدینے کا سفر ہو اس کتاب کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیے، یہ واقعتاً رفیق الحرمین ہے۔ بابا اب حج کے لیے پھر مدینہ منورہ سے آپ نے جس طرح فرمایا کہ سادات کرام کے ساتھ وہاں مکۃ المکرمہ تشریف لے گئے آپ، اور جس طرح مدینہ طیبہ میں آپ نے ننگے پیر سارا وقت گزارا،
تو کیا مکۃ المکرمہ میں بھی آپ کا وقت ننگے پیر ہی گزرا؟ آپ نے کیا فرمایا؟ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے. جی اب کیا کہہ رہے ہیں؟ مکہ مکرمہ بھی کبھی کوئی تشریف لے جائے گا تو کیا لے جائے گا؟ حاضری دے گا. حاضری دے گا. اچھا. حضرت مفتی عبد الحلیم صاحب دامت برکاتہ العالیہ انہوں نے ایک بار مجھے جب پہلی غالباً ملاقات ہوئی تھی بیر زمزم پر مکہ مکرمہ میں، سن 80 سے ہٹ کر رہی ہے، تو مجھے غالباً انہوں نے فرمایا کہ کب تشریف لائے، تو میں نے وریس عرض کیا تھا کہ میں کبھی بھی تشریف نہیں لایا، جب بھی کرم ہوا ہے حاضر ہوا. اللہ اللہ. بقی شریف جس طرح آپ نے کہا کہ میں تو کبھی بقی میں گیا ہی نہیں، ایسا ہی ہمارا وہ، تو میں مکہ مکرمہ تشریف کیسے لے جا سکتا ہوں؟ اب جیسا مجھے کوئی کہے گا آپ اپنے پیر صاحب کے آستانے پر کب کب تشریف لے جاتے تھے، تو میں کون ہوتا ہوں جو پیر صاحب کا میں تشریف لے جاؤں گا؟ ڈیفینیٹلی. پیر صاحب کو حاضر ہی دوں گا. اللہ. تو جو میرے پیر کا بھی رب ہو، تو نہ میں کبھی مکہ مکرمہ تشریف لے گیا، نہ مدینہ منورہ تشریف لے گیا. جب بھی کرم ہوا حاضری کی سعادت پائی. ماشاء اللہ. الحمدللہ رب العالمین. بہرحال ہمارا قافلہ جو تھا وہ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں حاضر ہوا. ماشاء اللہ. پھر کیا آپ ننگے ننگے پاؤں؟ جی ہاں، میں مکہ مکرمہ میں بھی الحمدللہ میں ننگے پاؤں رہتا تھا. اور حج کے جو ارکان ادا وہ اس میں مکہ مکرمہ میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو اظہار نبوت کے بعد 13 سال کی مکی زندگی ہے، اللہ اللہ. اور اس سے پہلے یعنی 53 سال 53 سال میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو قدم بوسی سے مشرف فرمایا. ماشاء اللہ. تو وہاں اب صحیح بات ہے کہ وہاں کی فضائیں، وہاں کی ہوائیں، وہاں کی خاک پاک، ان سب نے بہت وہ الفاظ نہیں مجھے ملتے، ایک شعر ہے، اتنے جلوے لوٹے ہیں. ماشاء اللہ. وہ کسی نے کہا نا، بیکل بلرام پوری کا شعر ہے، آ کے میں روح کی ہر تہ میں سمو لوں تجھ کو، آ کے میں روح کی ہر تہ میں سمو لوں تجھ کو، اے ہوا تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا اللہ. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ وہ گلیاں، اے ہوا، اے پہاڑ، اے جبل تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا. کھائی قرآن کھا کے گزر کی قسم. ماشاء اللہ. کھائی قرآن خا کے گزر کی قسم، اس کفے پا کی حرمت پہ لاکھوں سلام. کس طرح پاؤں رکھے یہاں صاحب بصیرت، آنکھیں بچھی ہوئی ہیں ہر جا تیری گلی میں. اب وہ تو صاحب بصیرت، دل کی آنکھ والے کو وہ شاعر کہہ رہا ہے کہ یہ جو دل کی آنکھ والا ہے وہ کیسے یہاں پاؤں رکھے گا، یا تو پاؤں کے بدلے آنکھوں کو بچھائے ہوئے لوگوں نے آنکھوں سے چل رہے. یہ شاعر کا تخیل ہے. سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے مطلقاً فرمایا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے. یعنی حرم کی سرزمین پر پاؤں رکھ کر چل رہا ہے، ارے جانے والے یہ تو وہ جگہ جہاں سر کے بل چلنا چاہیے. ماشاء اللہ. اور وہاں آپ نے بھی تو فرمایا نا پاپا، پاؤں میں جوتا تیرے محبوب کا کوچا ہی ہے، ہوش کر تو ہوش کر غافل مدینہ آ گیا. سن 80 میں جو سفر مدینہ تھا آپ کا، اور آخری جو اب تک جو آپ کا جو حاضری ہوئی وہ 2002 کی تھی، اس وقت اور اس وقت کے جو طواف خانہ کعبہ اور دیگر جو تھی اس کے رشک کے متعلق آپ کا کیا ذہن ہے کہ وہ کتنے مطلب کہ تھا حساب سے؟ اب ظاہر ہے کہ وہ ہجوم میں اضافہ ہوا ہے، توسیعات میں بھی اضافہ ہوا ہے. اس طرح کی توسیعات نہیں تھی جو اب ہیں. جی
काफी तोसी हुई अब तो। उस वक्त हजर असद का बूसा नसीब हो गया था बापू जी? एक बार से याद पड़ता कि एक बार मैंने जिंदगी में बोसा लिया जरूर है। अब वो सन 80 ही का है या इसके बाद का, अब ये कुछ वो याद नहीं। आप कैफियत बताएं उस टाइम की, क्या कैफियत थी जो आप? नहीं कुछ याद जब भी आपसे कोई कैफियत की बात करते हैं आपसे कहते हैं कि उस वक्त क्या था, कुछ भी नहीं था। आप चुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। मुझे भी ऐसा ही लगता है। दन ऐसा नहीं है, नहीं पापा जान, लगता तो ऐसे ही है। वो बस मतलब एक बार चूमा है, इतना याद है। अल्लाह अल्लाह। बाबा आप देखो जो इस किस्म के कलिमात लिखे तो हैं कि वो झूम जाइए और कि वो तो आला हजरत ने भी इसी तरह के अल्फाज लिखे हैं। तो मैंने कुछ अनवारुल बिशारा पढ़ी तो थी ना बाबा। आपका तो वजह से वो ना, वो थोड़ा सा तसरुफ के साथ है। बस याद रहा इतना, होठों से लगा हजर अस्वद, फिर याद नहीं क्या क्या अनवर नजर आए। क्या बोलो मैं, ये तो एक शायर का है कि बस याद रहा इतना, सीने से लगी जाली, फिर याद नहीं क्या क्या अनवार नजर आए। अब वो उसका अपनी कैफियत है, उन्होंने अनवार देखे होंगे। नहीं आप याद नहीं क्या क्या, आपकी तो याद ही कुछ नहीं है। अब हर सवाल के जवाब में नहीं याद नहीं है। याद रहने का मतलब कुछ है नहीं ऐसा। आटिया मतलब नहीं मार रहा मैं। नहीं आप आटिया नहीं, लेकिन मैं मदनी चला के नाज़रीन, हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ मजीद निकले। कैफियत का जरूर तो हुआ ना शुरू में, जब बन टूटा कई मकामात बाबा ने फरमाया, इसके बाद फिर वो उसका जिक्र। इससे ये जाहिर नहीं होता कि मैं कुछ छुपाता नहीं। चलते हैं आगे, फिर क्या हुआ? तो मीना शरीफ की हाजिरी हुई और हमारे काफिले ने पहाड़ पर जाकर कयाम किया। अच्छा, और ये माशाअल्लाह ये इन्हें के मेहनत कश तबका था। आप कह रहे ना मैं जवान था। मैं जो जवान होना और चीज है, मेहनत कश होना और चीज है। मजदूर मदीना आप फरमाते हैं। अब वो सादात थे इसलिए बोलता भी संभल के हूँ। खैर तो वो खैमा, वो ऊपर गाड़ा खैमा भी साथ ले चले थे ये, और ताकत सब खैमा चूल्हा और जो भी नहीं जरूरत की चीजें, अनाज, खैमा गाड़ा, और वहाँ रोटियां पकाते थे ये हजरात, हमको खिलाते थे पका के बेचारे। लेकिन वो पहाड़ पर चढ़ना उतरना ये अपने मामूलात में से नहीं था। ये अपने कमर में पड़ गए चूक। आपके चूक बोलते क्या बोलते, कमर में दर्द हो गया, पंजाबी में चुक जी। तो फिर मुस्तशफे जाना पड़ा का रुख किया, इलाज किया उसका। खैर तो इस तरह ये कि हम वहाँ रहे कुछ, लेकिन शायद उसी में दवा लेने गए, इसमें या क्या हुआ, हम शायद इसी में, मेरा ख्याल हम अलग से गए ना दोनों, जो बाबुल मदीना के मेरे साथ दोस्त थे, तो उसी में शायद हम दवा लेने के डॉक्टर के पास चले गए, वो जो वहाँ होते वहाँ की खिदमत की तरफ से। जी जी। शायद इसी में हम फिर वो अपने खेमे भूल गए थे, है का अच्छा। शायद चढ़ गए। हाँ, और एक दफा पहाड़ों पर थे ना, वो कोई वो मोलिम का खेमा और ये इस तरह का नहीं था ना, हम वैसे ही मतलब अलग से थे। गालिब गुमान यही जा रहा मेरा कि हम 8 तारीख को पहले ही दिन हम बिछड़ गए, और अब पैदल ही हम दोनों अरफात की तरफ रवाना हुए, और गिरते पड़ते जिस तरह भी मैदान अरफात क्या हुआ की तरफ हम पहुंच गए। वो दाखिला हुआ आपका फिर मैदान अरफात? जी। उसके बाद क्या हुआ? मैदान अरफात में दाखिला हुआ हमारा। ठीक है। अब कोई प्रॉपर तरकीब हमारी थी नहीं, काफिला भी आपके साथ एक ही रह गए ना? और एक ही रह गए थे। वो सादात करम वाला काफिला आपसे जुदा हो गया, हम इनसे जुदा हो गए। अब आप अरफात के मैदान में एक के साथ हैं। हम देखें वो एक कब बिछड़ते हैं, कि वो भी बिछड़ गए थे आगे जाकर। आते हैं जल्दी नहीं गए। अरे ठीक है। मैदान अरफात में क्या हुआ था? यही मैदान अरफात में अब कोई, मैंने कहा ना हमारा कोई तरकीब तो थी नहीं, ठीक, ना कोई खेमा था ना कुछ। सही। तो हम ये फिरते फिराते वो
کوئی جاننے والا مل گیا ہوگا اور اپنے خیمے میں لے گیا، یا ہم کسی خیمے میں جا نکلے، وہاں حاجی جمع تھے اور کسی نے بول دیا دعا کروائیں، ماشاءاللہ، تو میں نے وہ دعا کروائی. اب ظاہر ہے کہ وہ اجتماعی دعا. جی ماشاءاللہ. اور وہ ایک رقت انگیز ماحول بنا، گناہوں سے توبہ کی. تو جب یہ ہم فارغ ہوئے تھے کہ کوئی جو مجمع میں معزز محسوس ہوئے کوئی صاحب تھے، انہوں نے کچھ گل افشانی فرمائی کہ ہمیں گناہ نہیں کرنے چاہیے، ہم گناہ کریں کیوں جو یہاں آ کر بھی رونا پڑے. یعنی مجھ پر اس طرح ایسا لگا کہ کچھ تنقید انہوں نے کی، یعنی ان کو خوف خدا میں رونا، گناہوں سے ندامت میں اشک باری کرنا، ان کی غالباً سمجھ میں نہیں آیا تھا ان صاحب کی. تو یہ ایک چٹکلا ہوا تھا ہمارے ساتھ. اس کو چٹکلا ہی بولیں گے اور کیا ہوا؟ اور کیا مطلب وہ اس پہ کیا تبصرہ کریں گے؟ ایسی بات آپ کر ہی نہیں سکتا نا کہ اللہ کی بارگاہ میں اگر رونے کی صورت بنے. اللہ کی بارگاہ میں گریا و زاری گناہ کرنے والا ہی کرے گا کیا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہ صرف معصوم سید المعصومین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے خوف سے اس قدر روتے کہ سینے سے وہ ہنڈیا پکنے جیسی آواز آتی، جیسے ہنڈیا پک، اس طرح روتے تھے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی رونا ثابت، صحابہ کرام کا رونا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں پہلی صف میں ہوتے اور جب گریا طاری ہوتا روتے تو آخری صف میں آواز سنائی دیتی. تو وہ بیچارے جو تھے اللہ پاک سمجھ دے، عقل سلیم دے. تو اس طرح کی کچھ انہوں نے وہ باتیں کی. خیر ہم نے کوئی جوابی کارروائی نہیں کی. ماشاءاللہ. اس وقت بھی ہاں صرف سنتے. اللہ اللہ. تو یہ کیا غروب آفتاب تک دعا کا سلسلہ رہا؟ نہیں. کتنے بجے دعا کی، کتنے بجے تک کی، کچھ یاد نہیں. پہلے ہی حج سے اجتماعی دعا کا الحمدللہ سلسلہ. اجتماعی دعا کا سلسلہ ہمارا اس سے پہلے بھی تھا. اچھا 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 اچھا. جی الحمدللہ ہمارا ایک ماحول تھا اپنا، لیکن وہاں میرے ساتھ ظاہر ہے کہ کوئی ماحول کا، میرے پرانے ماحول کا کوئی اس طرح کا تھا نہیں. نہ دعوت اسلامی کی طرح کا ماحول نہیں تھا، وہ دوسرا ماحول تھا، لیکن بہرحال ایک مذہبی ماحول تھا. اور پھر عرفات سے مزدلفہ، اب پھر میدان عرفات سے ہم مزدلفہ روانہ ہوئے. تو وہاں میں نے مریضوں کو دیکھا، تھکے ماندوں کو دیکھا، معذوروں کو دیکھا، جیسے کندھوں پر اٹھا اٹھا کر لوگ جا رہے ہیں. کوئی بیمار پڑا ہے، کوئی اس کو اٹھانے والا نہیں، کوئی کچھ ہے نا، سب مسافر، سب اجنبی. کوئی ہے نا کہ ایسا ماحول تھا وہاں کہ کسی کو مطلب ہے نا کہ کوئی دوا دارو کا کوئی انتظام کر نہیں سکتا تھا، ایسا ماحول تھا. ہم چلتے رہے یہاں تک کہ پاؤں میں جیسے ورم، کنکریاں راستے میں، کنکریوں پہ چلا نہ جائے پاؤں جیسے. اب وہ مزدلفہ اب بھی کب آئے گا؟ تھکن ظاہر ہے کہ مینا کی تھکن، میدان عرفات کی تھکن، جس کو بولتے ہیں چین بولنا، تو وہ ہو گیا تھا. اچھا. ابھی آپ کا عرفات کے میدان سے مزدلفہ کا پیدل سفر جاری ہے. تو ہم بالکل یعنی کہ جب چلنے سے بے بس ہو گئے تو ایک غیبی مدد کا سامان ہوا. وہ کیا تھا کہ بھی مدد کا سامان سنیں گے اگلے سلسلے میں انشاءاللہ تعالی. ماشاءاللہ. مدنی چینل دیکھتے رہیے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، مسجد برو تحریک جاری رہے گی، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تیرا کلام